اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوتہ ومن یزع بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما خط محدودا وامدا ممدودا الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلی عزیزان گرامی، ہم نے قرآن مجید کے 14ویں سورہ ابراہیم سے ان تقاریر کے سلسلے کا آغاز کیا۔ وہ آیات سورہ ابراہیم جن میں حکمت کی سب سے بڑی بات بیان کی گئی۔ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون۔ اللہ تمہیں کلمہ طیبہ کی شناخت کرانا چاہتا ہے، وہ کلمہ طیبہ جس کو سمجھنے کے لیے لازمی ہے کہ شجر طیبہ کو سمجھا جائے، وہ شجر طیبہ جس کی جڑ مضبوط ہے، تنا طاقتور ہے، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ ہر دور میں پھل سے فیضیاب کرتا رہے گا، اور یہ سب کچھ حکم الہی کتابیں ہیں۔ یضرب اللہ الامثال للناس، ہم چاہتے ہیں کہ ناس کے سامنے اس مثال کو پیش کر کے عبرت و نصیحت کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کی شناخت کرائیں۔ قرآن کریم کا طرز استدلال ہے کہ ایک بات وہ مثال کے ذریعے سے کرتا ہے، دوسری بات وہ
کسی چیز کی ضد کو پہچانوا کے اس کے ذریعے سے کرتے ہیں. جیسے لا کے ذریعے سے الہ کی شناخت کرائی گئی، اسی طرح کلمہ طیبہ کی شناخت کے لیے سورہ ابراہیم کی 26ویں آیت کے اندر ایک کلمہ پیش کیا گیا جسے قرآن کریم نے کلمہ خبیثہ کے نام سے یاد. مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو کلمہ خبیثہ کو سمجھو. اور کلمہ خبیثہ کو کیسے سمجھو گے؟ جب شجر خبیثہ کو سمجھو گے. اور شجر خبیثہ کی مثال کیسی ہے؟ بالکل مخالف شجر طیبہ. شجر طیبہ کی جڑ مضبوط ہے، تنا طاقتور ہے، شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر دور میں اس کا پھل موجود ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اور شجر خبیثہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ اس کی جڑ ہے نہ تنا ہے، وہ تو بس ایسے ہی زمین پر پڑا ہوا ہے. نجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. نہ تحمل ہے، نہ قرار ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی تنا ہے، نہ کوئی جڑ ہے، بس ایسے ہی ہے. یہ طرز استدلال ہے. قرآن مجید نے اس طرز استدلال کو ریپیٹڈلی اختیار کیا. سورہ قلم میں کہا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمین کو مجرمین کے برابر کر دیں؟ اب مسلمین کیا ہے؟ مسلم کا مطلب ہے قبول کر لینے والا، اوبیڈینٹ، لا ابائڈنگ. اور مجرم کون ہے؟ وائلیٹر. آپ ٹریفک کے سگنل پر جا رہے ہیں، سگنل ریڈ ہو گیا، جو مسلم تھا، لا ابائڈنگ تھا، اس نے وہاں پر سواری کو روک دیا. اور جو وائلیٹر تھا اس نے اس ریڈ سگنل کو کراس کیا اور آگے نکل گیا. تو جو وائلیٹر ہے وہ مجرم ہے، اور جو اس سگنل کو دیکھ کر رک جاتا ہے وہ مسلم. اچھا، اب شجر طیبہ کے عنوان سے مسلم کا مطلب ہے قبول کرنے والا اور جھک جانے والا، اور مجرم کا مطلب ہے وائلیٹر اور نہ جھکنے والا. جناب اسماعیل کی جو لیگیسی قرآن مجید نے بیان کی، جسے میں نے پچھلی تقریر میں آپ کے سامنے پیش بھی کیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. رب اجعلنی ذریۃ مسلمۃ، اے پروردگار دعا کی ابراہیم نے اور اسماعیل نے کہ ہماری ذریت کو مسلم قرار دے، یعنی ماننے والا، جھک جانے والا، تسلیم کرنے والا قرار دے، وائلیٹر نہ بنا. یہ لیگیسی ہے آل ابراہیم کی اور شجر طیبہ کی کہ وہ مسلم ہیں. یہ بات یاد رہے کہ لوگ پیغمبر کے والدین کے بارے میں بھی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، پیغمبر کے خاندان اور ان کے چچا کے بارے میں بھی توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ لیگیسی ہے ابراہیم کی اور آل ابراہیم اور آل اسماعیل اور آل اسحاق کی کہ وہ مسلم ہیں، وہ قبول کرنے والے ہیں، وائلیٹرز نہیں ہیں. دوسرا استدلال سورہ سواد میں کیا، افنجعل المتقین کالفجار، کہ ہم متقین کو فاجروں کے برابر کر دیں. اور متقین کون ہیں؟ خوف رکھنے والے، خشیت رکھنے والے، احساس ذمہ داری رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے. اور فاجر کون ہیں؟ متقین کی جب گفتگو کی قرآن مجید نے تو سورہ بقرہ کی اولین آیات میں سارے متقین کی خصوصیات کو بیان کر دیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایمان باللہ، آخرت پر یقین اور انفاق فی سبیل اللہ، متقین کی پہچان بتائی اور عصمت ان کی دلیل کے طور پر پیش کی گئی. لیکن جب فاجروں کا تذکرہ کیا، یہ کون ہے متقین؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ جن کے اوپر کلمہ طیبہ کی ذمہ داری ہے اور جو شجر طیبہ.
لیکن جب فاجروں کا تذکرہ کیا تو سورہ ابراہیم میں، سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرٍ مَّلْعُونَةٍ فِي الْقُرْآنِ وَنَوَقَّفَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ہم تمہارے سامنے مثال پیش کریں، خواب دکھایا پیغمبر کو، وہ خواب جس میں بندر پیغمبر کے منبر پر چڑھ رہے تھے، اتر رہے تھے، اور پھر کہا شجر ملونۃ فی القرآن، یہ ہے وہ شجر ملونہ جس کا ہم قرآن میں تمہارے سامنے تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَنَقَّفَهُمْ، جتنا ہم انہیں ڈراتے ہیں اتنا ان کے طغیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اتنا ان کی سرکشی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جو جھک جانے والا، خوف خدا رکھنے والا ہے وہ تو متقی ہے، اور جو طغیان اور سرکشی کرنے والا ہے وہ فاجر، اور جو جھک جانے والا اور خشیت رکھنے والا ہے وہ شجر طیبہ ہے، اور طغیان اور سرکشی کرنے والا شجر خبیثہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری، نعرہ میں بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تیسری مثال سورہ زمر میں پیش کی قرآن مجید نے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ہم کیا علم والوں کو نہ جاننے والوں کے برابر کر دیں؟ اب یہاں علم والوں کو نہ جاننے والوں کے برابر نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جاننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقط لکھنے پڑھنے کی استطاعت؟ کیا قرآن مجید اسے علمیت کہتا ہے؟ اگر یہ علمیت کا معیار ہوتا کہ کسے کتنا پڑھنا آتا ہے اور کتنا لکھنا آتا ہے تو پیغمبر کبھی حشام کو ابو جہل نہ کہتے۔ حشام کو ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ، پیغمبر جسے جاہلوں کا باپ کہتے ہیں تو کیوں کہا حشام کو ابو جہل؟ کیا وہ لکھنا نہیں جانتا تھا؟ کیا وہ پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ اللہ اکبر، تاریخ عرب کے اچھے شعراء میں سے تھا، بہترین زبان اور کلام پر قدرت رکھتا تھا۔ اس کی وہ دعا جو اس نے جنگ بدر سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کی ہے، وہ دعا سننے کے قابل ہے۔ تو بے پڑھا لکھا تھا، علم نہیں رکھتا تھا، علم بھی رکھتا تھا، بے پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، سب کچھ جانتا تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے بعد حقیقت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جو سچ اور سچائی اور حقیقت کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، قرآن اس کے لیے کہتا ہے یہ نہ جاننے والا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حقیقت، سچ اور سچائی یا خیر، اس کے مقابلے میں ڈٹ جانا، قرآن کریم نے بہت بڑی خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں۔ سورہ ماعون ہے، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون۔ سب کو رٹی ہوئی ہے۔ اچھا، اب یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، جھٹلا دیا لوگوں نے دین کو، اور جھٹلا کر نمازوں میں اللہ کو دھوکہ دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عبادتوں کے ذریعے سے رایت الذی یکذب بالدین فذلک یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، یتیم کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ کون سی مثال ہے قرآن مجید کی؟ یتیم کو کھانا نہ کھلانا اور مسکین کو دھکے دینا، یعنی ایک رویہ ہے انفاق کا جسے متقین کی پہچان بتائی گئی، جو ہم نے دیا اس کا لوگوں پر خرچ کرنا۔ لیکن جو وائلیٹر ہے، جو علم نہیں رکھتا قرآن کی زبان میں، وہ یتیم اور مسکین یعنی معاشرے کے کمزور طبقوں کے حقوق کو وائلیٹ کرتا ہے۔ فویل للمصلین، اور اس کے بعد یہ کھڑے ہو جاتے ہیں صفوں میں نماز، اور ان نماز کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم علی صلاتہم ساہون ویمنعون الماعون، اپنی نمازوں کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی اگر انفاق کا تصور نہ ہو کسی معاشرے میں، اور وہ معاشرہ نمازوں کی صفوں یعنی ریلیجوسٹی کا شکار ہو، مذہبی طور طریقوں پر بہت اچھل کر آگے آئے، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کا نظام ہے،
یعنی اتنی ریلیجاسٹی ہے، جملہ ختم نہیں ہوتا، الحمدللہ، سبحان اللہ، واللہ، بات شروع ہی نہیں ہوتی، اور کسی نہ کسی ایسے ریفرنس سے، اور اٹائر دیکھیں تو وہ، اٹھنا بیٹھیں دیکھیں تو وہ، ہر جگہ مذہبیت. لیکن کیا ہے؟ قرآن کہتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. یہ اپنی نمازوں اور اپنی مذہبیت کے ذریعے سے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد جملہ بڑا عجیب کہا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ترجمہ یہ کیا گیا، جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ترجمہ اور مفہوم میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ترجمہ کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے، مفہوم کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے. ابھی کہاں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ترجمہ میں لکھا کہ وہ مانگنے استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے. کہاں کتاب کی بلاغت اور کہاں یہ جملہ کہ استعمال کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتے. بھائی کسی نے آپ سے اپنا پتیلا استعمال کے لیے مانگا، آپ نے نہیں دیا. کسی نے اور کوئی چیز مانگ لی، آپ نے نہیں دی. کسی نے قلم مانگا، آپ نے نہیں دیا. کیا یہ مقصد ہے قرآن مجید کا؟ اللہ اکبر. یہ اگر یہ مقصد ہے تو کتاب بلاغت پر ایک طرح سے ہمارا شک ہے. لیکن قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی وہ کار خیر میں ایک دوسرے کے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. جب کوئی اچھا کام ہونے لگے اس کے راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کاٹتے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ رحمت کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ بندوں تک پہنچنے نہیں دیتے. اور بھرپور ریلیجاسٹی ہے ان کے اندر، بھرپور مذہبیت ہے. لیکن یہ مذہبیت رکھنے والے ہی لوگ یہ اس کار خیر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ. اب یہ ہو گئے 3 استدلال. کیا ہم مسلموں کو کافروں کے برابر کر دیں؟ کیا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں؟ کیا ہم جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کے برابر کر دیں؟ اس کے بعد قرآن مجید میں ایک اور لفظ استعمال کیا، نعمت، اور اس کی ضد بیان کی، نقمت. کچھ کو کہا یہ صاحبان نعمت ہیں. سورہ نساء انعم اللہ علیہم من نبینا وصدیقینا وشہداء وصالحین اولئک حسن رفیقا. صاحبان انعام ہیں، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور آپس میں ایک دوسرے کو کار خیر میں سپورٹ کرتے ہیں. اور دوسری ٹرمینالوجی قرآن مجید نے استعمال کی، نقمت. نعمت کا مطلب ہے دینا، نقمت کا مطلب ہے چھین لینا. نعمت کا مطلب ہے عطا کرنا، نقمت کا مطلب ہے محروم کر دینا. نعمت کی جمع ہے نعم، اور نقمت کی جمع ہے نقم. اس نعم اور نقم کو دعائے کمیل میں جناب امیر المومنین نے جس طرح ڈسکرائب کیا، اللہم اغفر للذنوب التی تحتک الاسم، اللہم اغفر للذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر للذنوب التی تغیر النعم. 3 جملے جناب امیر المومنین. پروردگار معاف کر دے ان گناہوں کو. اللہم اغفر للذنوب التی تحتک الاسم، جو میرے شخصیت کی راہ میں ایسی دیوار بنا دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے میری عزت کمپرومائز ہو جاتی ہے. کیا گہری بات ہے یہ. ایسے گناہوں کو معاف کر دے جو شخصیت کا بھرم توڑ دیتے ہیں اور جو عزت کی آبرو کی دیوار بنی ہوتی ہے اسے پارا پارا کر دیتے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہم اغفر للذنوب التی تنزل النقم، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں میرا راستہ دیکھ لیتی. اللہم اغفر للذنوب التی تغیر النعم، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کے اندر تبدیلی اور تغیر پیدا کر دیتے. اس کے بعد جب دعا کلائمیکس پر پہنچی تو 2 لفظ کہے، یا سابق النعم
یا دافع النقم، اے نعمتوں کے حصار میں گھیر دینے والے، ارے بلاؤں کے طوفان سے بچا کر نکال لینے والے. اب پھر ارشاد فرمایا یا سریع رضا، اے جلدی سے راضی ہو جانے والے. یا سریع رضا اغفر لمن لا یملکہ الا الدعاء فانک فعال لما تشاء یا من اسمہ دباء وذکرہ شفاء وطاعتہ غنی ارحم من راس المال رجاء وصلاحۃ البکاء. اے جلدی سے راضی ہو جانے والے، یا سریع رضا اغفر لمن لا یملکہ الا الدعاء، ارے میری مغفرت کر دے کہ میرے پاس دعا کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں. فإنک فعال لما تشاء، حالانکہ تو اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تو جو چاہے کر دے. یا من اسمہ دواء، تیرا نام دوا ہے، وذکرہ شفاء، تیرا ذکر شفا ہے. ارحم من راس المال رجاء، اور رحم کر اس بندے پر جس کی ساری امید تو تیرے ساتھ وابستہ ہے. وصلاحۃ البکاء، اور وہ ہتھیار لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ ہتھیار ہیں اس کے آنسو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی مدد حق ہے. دعاؤں کی معافی کے لیے بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد. یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوشین فی الظلم، یا عالما لا یعلم، فصل علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اے دعا، اے نعمتوں کے حصار میں گھیرنے والے، اے بلاؤں کے طوفان سے بچانے والے، اے ظلمتوں اور تاریکیوں سے نور کی طرف بلانے والے، اور اے وہ عالم جسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل کے اوپر. محمد و آل محمد میں بلند تر سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حقیقت زندگی بندگی ہے، اور حقیقت بندگی دعا ہے، اور خلاصہ دعا محمد اور آل محمد پر درود. معصومین کا ارشاد ہے بخیل ہے وہ شخص جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے درست اور معروف طریقوں پر اس کا دل ہلتا ہو. اس سے زیادہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو کسی دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھے تو اس کے لیے پریشانی پڑ جائے. اس سے زیادہ بخیل ہے وہ شخص جو کسی کی تعریف کو سن کر اس کو پیٹ میں ابال شروع ہو جائیں. اور اس سے بھی زیادہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے محمد و آل محمد کا تذکرہ کیا جائے اور وہ درود اس کی زبان سے ادا نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہم اور ہمارے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی نبی پر درود بھیجو. اچھا اب یہ کیا ہے؟ یہ درود کیا ہے؟ سارا وقت لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی وظیفہ جس سے ہمارا فوراً کام ہو جائے. کبھی کسی پیر کے پاس، کبھی کسی مرشد کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے. انہیں وہ سب سے بڑا وظیفہ نظر نہیں آتا جو قرآن میں خود خدا نے بتایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. اس سے بڑا وظیفہ کوئی پیر، کوئی وکیل، کوئی مرشد، کوئی عالم بتا سکتا ہے جو خدا بتا دے. خدا نے اپنا وظیفہ بتایا. ان اللہ و ملائکتہ، میں اور میرے ملائکہ یہ وظیفہ کرتے ہیں. کون سا وظیفہ؟ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان تمہیں حکم دیا تم یہ وظیفہ کیا کرو نا، تم یہ وظیفہ کیا کرو نا. تو سارے وظیفے ہوئے ایک طرف اور درود کا وظیفہ ہوا کیوں؟ یہ وظیفہ خدا کرتا ہے. اور یہ وظیفہ کس کی شان میں ہے؟ ضرب اللہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، وہ جنہوں نے کلمہ طیبہ کے اس عظیم بوجھ کو اٹھایا، وہ شجر طیبہ پر اللہ درود بھیجا. اب ذکر کیا ہم نے نعمت سے، ارشاد ہوا سورہ لقمان، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں تھا اسے مسخر کر دیا. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ زمینوں میں تھا وہ بھی تمہارے لیے مسخر کیا. واسبغ علیکم نعمہ، اور نعمت کو اسبغ کر دیا، ظاہرۃ و باطنۃ. اب یہ اسبغ کیا ہے؟ اسبغ کا مطلب ہے ایک بہت ڈھیلا ڈھالا لباس جو جسم کو چاروں طرف سے گھیر لے. اسبغ کا مطلب ہے ایک شامیانہ جو اپنے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو اپنے حصار کے اندر لے لے. تو اب جب اسبغ کا لفظ استعمال کیا تو نعمت کو شامیانے سے تشبیہ دی کہ ایسا شامیانہ نعمتوں کا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، وہ نعمتیں جو ظاہر بھی ہیں عطا کی، وہ نعمتیں جو باطن بھی ہیں اس کے شامیانے کے اندر تمہیں گھر. اب عزیزان گرامی تفاسیر کی طرف گئے. یہ نعمت ظاہری کیا ہے اور یہ نعمت باطنی کیا ہے؟ لوگوں نے لکھا کہ نعمت ظاہری حیات ہے، تخلیق ہے، حیات کے سپورٹنگ فیکٹرز ہیں، رزق ہے، اولادیں ہیں، نسلیں ہیں، یہ سب ظاہری نعمتیں ہیں خدا کی. اچھا، اور باطنی نعمتیں کیا ہیں؟ کہ باطنی نعمتیں عقل ہے، شعور ہے، حس ہے، احساس ہے، سب باطنی نعمت ہے. تو اللہ نے مسخر کر دیا ظاہری نعمتوں کو بھی اور باطنی نعمتوں کو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمت ظاہر سے مراد پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے تمہیں کلمہ طیبہ اور توحید ملی، اور نعمت باطنی سے مراد شجر طیبہ ہم آل محمد کی محبت ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ. ہم نے مسخر کیا آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ تھا تمہارے لیے، اور تمہیں شامیانے میں لے کر گئے جہاں نعمت ظاہری بھی ہیں اور نعمت باطنی بھی ہیں. اچھا، اب نعمت ظاہر اور نعمت باطن. قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں ایک بہت ہی لطیف نکتہ بیان کیا نعمت کے عنوان سے، شجر طیبہ کے عنوان سے. بہت ہی لطیف نکتہ. 103 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران. اللہ اکبر، اتنی خوبصورت بات. ویسے تو ہر بات ہی قرآن کی خوبصورت ہے، لیکن بعض تشبیہات اتنی حسین ہیں. ارشاد ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَإِذْ كُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ. سورہ آل عمران. ارشاد ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. ترجمہ سن لیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो। वइस कुंतुम आदान, तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उसने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम वइस कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और अपनी उस एहसान के जरिए से तुम एक दूसरे का भाई बना दिया। वइस कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम फ़ीहा, अरे तुम तो नार के दहाने पे खड़े थे, वो तो हम थे जो तुम्हें बुलाते रहे। कज़ालिका युबय्यिनुल आयातु लअल्लकुम यहतदून, ये हमारी निशानियां हैं ताकि तुम हिदायत के रास्ते पर आ जाओ। मैंने भी जब मैं नौजवान थी और बहुत नामी गिरामी डिबेटर थी, तो क्या कॉलेज, क्या स्कूल, क्या यूनिवर्सिटी, हर दफ़ा जहाँ पर भी मौका लगता था, इस आयत को, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हो तब, सियासत का मैदान हो तब, एक दूसरे को जोड़ना हो तब फ़ौरन पढ़ते थे। और हमारे मुखालिफिन भी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़। ना हमें उस वक्त पता था ये आतसिमू बिहब्लिल्लाह है क्या, ना आज तक लोगों को, बहुत सारों को, इसका रेफरेंस देने वालों को पता है कि यह है क्या। अच्छा, कहा क्या, लफ्ज़ इस्तेमाल हब्लुल्लाह, अल्लाह की रस्सी। और ये हबल क्या है, रस्सी। और रस्सी क्या होती है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ने वाला लिंक। एक पोल को दूसरे पोल से जोड़ दिया, एक कुंडे को दूसरे कुंडे से जोड़ दिया, एक मकाम को दूसरे मकाम से लिंक कर दिया, इसे कहते हैं हबल, रस्सी। सूरह आले इमरान में इस हबल को वादे के उन्वान से भी बयान किया गया। 112वीं आयत है सूरह आले इमरान की, हब्लुम मिनल्लाह व हब्लुम मिनन नास, अल्लाह के साथ किया हुआ वादा और नास के साथ किया हुआ वादा। ये कौन सा वादा है, हबल के उन्वान से। मैंने आपके सामने उस वादे का तज़किरा किया था जो आले इब्राहिम ने अपने अल्लाह के साथ किया, एक कोविनेंट, एक अहद वफा, एक मिसाख बांधा आले इब्राहिम ने। वो क्या था, ववसा बिहा इब्राहिमा व बनी इब्राहिम बनी व याकूबा या बुनैया इन्नल्लाह इस्तफा लकुमुद्दीना वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम ने अपनी ज़ुर्रियत से, बेटे से, और याकूब ने अपनी बेटों से कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चुना, और क्या ही अच्छा हो वअंतुम मुस्लिमून, तुम उस वक्त मौत को आवाज़ दो और करीब जाओ तुम जबकि तुम तस्लीम करने वाले और इस्लाम पर। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत, ए यहूद तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब को मौत ने आवाज़ दी। वह इस काले बनी है माँ ताबेदूना मिन बादी, उसने अपने बेटों से कहा, कह रहे तुम मेरे बाद किस खुदा की माबूदियत को कबूल करोगे। वह कालू नाबेदू इलाहा व इलाहा आबाइका इब्राहिमा व इस्माइला व इसहाका व इलाहन वाहिदन, तो उनकी ज़ुर्रियत ने जवाब दिया, हम अपने आबा के अल्लाह के सामने झुकेंगे, वो हमारे आबा जो इब्राहिम हैं, इस्माइल हैं, इसहाक हैं, और उस खुदा के सामने जो खुदाए वाहिद है। तो ये आले इब्राहिम का वादा है अल्लाह के साथ कि वो कलमा तैयबा पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कैसी ही मुसीबत और मुश्किल उन पर आ जाए। ये कोविनेंट है आले इब्राहिम का। अब कुरान मजीद ने हबल को कहा हब्लुम मिनल्लाह व हब्लुम मिनन नास, ये अल्लाह के साथ भी वादा है और ये नास के साथ भी वादा है कि अल्लाह की वहदानियत और नास के साथ खुदा का पैगाम, ये है हबल। अच्छा, अब अजीज़ान गिरामी इरशाद हुआ वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। एक तो हबल हो गई वादा, और एक हबल हो गया रस्सी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़ने वाली।
ایک نقطے سے دوسرے نقطے کو ملانے والی، ایک لنک کریٹ کرنے والی. حبل یہی ہے، لنک کریٹ کرنے والا. اگر سورہ ابراہیم کی وہ آیات آپ کے ذہن میں ہوں، کلمہ طیبہ اور شجر طیبہ، زمین سے آسمان تک کا لنک. چلیے اب جب یہ کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی، لیکن ساتھ میں کہا واعتصموا، مضبوطی سے پکڑ لو. یہ مضبوطی سے پکڑنے کا جملہ یہ بتا رہا ہے کوئی خطرے کی نشاندہی ہو رہی ہے. دیکھو مضبوطی سے پکڑو. اگر آپ سواری سے اتر رہے ہوں تو کہتے ذرا ہینڈل پکڑ لینا، گر نہ جاؤ. آپ ریل میں سفر کر رہے ہو، ارے بھائی ذرا پکڑ لینا مضبوطی سے، جھٹکا نہ لگ جائے. آپ بس میں جا رہے ہیں، ذرا پکڑ لو پول کو، لڑک نہ جاؤ. سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، ریلنگ کو پکڑ لو، پیر نہ سلپ ہو جائے. اتر رہے ہیں سیڑھی سے، ذرا سنبھل کر پکڑ لو کہیں پیر نہ پھسل جائے. تو آپ واعتصموا پکڑنے کا لفظ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ جہاں خطرہ ہو، گرنے کا اندیشہ ہو، تباہی کا اور نقصان کا. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے، ہوشیار کر رہا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، ارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. ایک طوفان آنے والا ہے تو طوفان نوح سے زیادہ بدتر ہو سکتا ہے. ایک کالی آندھی آ جائے گی، ساری ملت کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دے گی. ایک ایسی وبا آ جائے گی جو سارے اسلام میں اور ملت مسلمہ میں تفرقہ ڈال دے گی، جیسے کہ آج آئی ہوئی ہے کالی آندھی. تفرقہ ہی تفرقہ پڑ گیا. مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل گئے اور ایک مسلمان بھائی فرقے کی بنیاد پر دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے تلا ہوا ہے. وہاں پر قرآن کا کیا حکم ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو ارے مضبوطی سے پکڑ لو. گرنے کا اندیشہ ہے، تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. ولا تفرقوا، ارے نہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تذکرہ کرو اللہ کی نعمت کا. ارے تم پہلے بھی ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہارے دلوں میں نعمت ڈالی، الفت کی، اور تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. اور 2 مرتبہ مواقعات ہوئی، پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا، یہ روایت ڈالی کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور جب اپنی باری آئی تو ہر ایک کو اس کے مزاج دے کر اس کا بھائی بنایا. اور پہلی دفعہ بھی جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، جناب امیر کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. جناب علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ کہ میرا بھائی کوئی نہیں، ہاتھ پکڑا اپنے سینے پر رکھا، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسری بار بھی یہی کیا. مواخات، مسلمان کا بھائی چارہ، قرآن کی منظری اور منشا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وإذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. ارے تم ایک دوسرے کے بھائی بنے. اب واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پیغمبر یہ حبل کیا ہے اور یہ واعتصموا کیا ہے؟ پیغمبر نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ھذا حبل اللہ واعتصموا، یہ اللہ کی رسی ہے، بس اسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اور پیغمبر کہہ رہے ھذا حبل اللہ واعتصموا، یہ ہے خدا کی رسی، علی ابن ابی طالب، اور اسے مضبوطی سے تھام کر رکھو. اور اللہ کی رسی، ارے رسی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک نقطے کو
दूसरे नुक्ते से मिलाना, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ना, एक पोल को दूसरे पोल से मिलाना, एक मकाम को दूसरे मकाम से लिंक अप करना। हमारा मकाम है ये दुनिया और अली का मकाम है ज़रबल्लाहु मिस्लन कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस समाए व तूतिया कलहा कुल्ले हनिन बेइज़्नि रब्बिहा। वो मजबूत जड़ और तने वाला मोहम्मद और अली जिनका इस जमीन से आसमानों तक का रिश्ता है, उस हबल को पकड़ लो कि वो इस जमीन से उस मकाम तक तुम्हारा लिंक बना दे। यज़रबल्लाहु लमसाल लिन्नास लअल्लहुम यतज़क्करून। ए नास, तुम्हें समझाया, इबरत हासिल करो और हमारी आयतों से नसीहत को पकड़ लो। पैगंबर ने हदीस सकलैन इरशाद फरमाई, इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन कताउ बल्लाहि वजरती व इन तमस्सकुम बिही लन तज़ल्लु बिहा बादी ला यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौस। मैं तुम्हें 2 ग्राम कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक खुदा की किताब है सकल अकबर और दूसरी मेरी इतरत है। ये इनसे जुड़े रहोगे। तमस्सुक, वहाँ कुरान क्या कर रहा है? वातसिमू, पकड़े रखना। पैगंबर कह रहे हैं तमस्सुक, पकड़े रहना। पैगंबर की गुफ्तगू में और कुरान की गुफ्तगू में कोई फ़र्क नज़र आता है आपको? कुरान ने कहा वातसिमू, अरे पकड़े रखना इनको। पैगंबर ने कहा वन तमस्सकुम, अरे इनसे मुतमस्सिक रहना, जुड़े रहना। क्यों? कुरान कहता है यहाँ से वहाँ तक तुम्हारा लिंक यही है, और पैगंबर कहता है ला यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैहिल हौस, ये जुदाई नहीं होंगे एक दूसरे से यहाँ तक के हौज़े कौसर पर मेरे पास पहुँच जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये है वो लिंक, ये है वो लिंक, ये है वो रस्सी, ये है वो रास्ता कि जिसको पकड़ कर रखने का हुक्म कुरान ने दिया। और अगर यही शजरे तैयबा को पकड़ा रखा गया तो कलमे तैयबा का हुसूल, वरना कुछ नहीं। उसके बाद अब देखिए ना, 103 आयत में हब्लुल्लाह को बयान कर दिया, वातसिमू को बयान किया कि अल्लाह की रस्सी क्या है और इसको पकड़े रखना क्या है। उसके बाद एक सवाल किया, क्या खूबसूरती है बयान कुरान में। एक सवाल किया उसकी अगली आयत में, वले तकुन मिनकुम उम्मतन, क्या तुम्हारे दरमियान में एक ऐसा ग्रोह नहीं होना चाहिए। पहले तो हुक्म दिया ना वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो, वला तफर्रकू, टूटना नहीं, बस करो नेमतुल्लाह अलैकुम। ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये रस्सी, ये शजरे तैयबा अल्लाह की नेमत है, पकड़े रखो। उसके बाद सवाल किया अलम तकुन मिनकुम उम्मतन यादून अलल खैर, क्या तुम्हारे दरमियान एक ऐसा गुरोह नहीं होना चाहिए कि तुम्हें खैर की दावत दे। यामुरूना बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये वो गुरोह होगा तुम्हारे दरमियान जो मारूफ का हुक्म देगा और मुनकर से रोकेगा, और यही वो लोग हैं जो साहिबान फलाह हैं। तो अगर आप ये कहें कि हर आदमी अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ है, उसको लगेगा दर्द से ज़्यादा अल्लाह करीब है, तो अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह की क़ुर्बत के लिए वले तकुन मिनकुम उम्मतन, एक गुरोह होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर, यादून अलल खैर, जो तुम्हें खैर की दावत दे, मारूफ का हुक्म दे, मुनकर से रोके। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, इन्हीं के पास फलाह है, इन्हीं के पास फलाह है। तो वो गुरोह जो दावत खैर देता है, जो मारूफ का हुक्म देता है, जो मुनकर से रोकता है, वो कौन सा गुरोह है? शजरे तैयबा। ज़रबल्लाहु मिस्लन कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन अस्लुहा साबितुन व फरूहा फिस समाए। वो कलमे तैयबा जिसकी शनाख्त शजरे तैयबा के ज़रिए से, इसका
तना اور جڑ مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ ہر دور میں پھل دیتا رہے گا اپنے اللہ کی مرضی سے. یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. اے ناس، یہی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں. اچھا عزیزو، یہ جو قرآن نے کہا نا الم تکن منکم امۃ یادون علی الخیر، تمہارے درمیان ایک گروہ ہونا چاہیے نا جو خیر کی دعوت دے. کیا لوگوں کو اس گروہ کی شناخت نہیں تھی؟ لوگ نہیں جانتے تھے کون ہے؟ کیا لوگ نہیں جانتے تھے ثقلین کتاب اور کتاب کے ساتھ اطرت کون ہے؟ نہیں جانتے تھے. اس حبل اللہ کی شناخت نہیں تھی. سب ابو جہل تھے، سب ریزسٹنس کی فورس میں کھڑے ہوئے تھے، مخالفوں کے گروہ میں کھڑے ہوئے تھے. پتہ سب کو تھا. ارے اگر سب کو پتہ نہ ہوتا تو 12,000 خط امام حسین علیہ السلام کے نام پر آتے. فقط کوئی ایک آدھ خط، چلیے 12,000 میں سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی 1,000 خط تو امام کے دوستوں نے لکھا ہوگا، یہ 100 خط لکھے ہوں گے امام کے دوستوں نے، تو 11,900 خطوط لکھنے والوں کو بھی پتا تھا نا. خیر امتن، ان کو پتا تھا نا. ثقلین، ان کو پتا تھا نا. واعتصموا بحبل اللہ، وہ 11,900 کو پتا تھا. وہ 100 تو معرفت رکھتے تھے. ٹھیک، تو 12,000 خطوط میں سے کوئی ایک خط کسی اور طرف ڈاکیا بھولے بھٹکے دے دیتا کہ شاید یہ بھی ثقلین میں سے ہوں، شاید یہ بھی خیر امت ہوں، شاید یہ بھی حبل المتین ہوں، دے دیتا. ایک خط بھی رانگ ایڈریس پر نہیں گیا. سارے کے سارے خطوط اسی مرکز پر پہنچے جس کے لیے قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، یہ ہے خدا کی رسی، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھیں. اب جب سب بکھرنے لگے تو انہوں نے حبل اللہ کو آواز دی، آئیے تشریف لائیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر اس ظلم کے نظام کو کھیڑنا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھیلے کے تھیلے خالی ہوتے تھے. یہ تھیلے کب آئے؟ یہ کب آئے؟ آپ نے تو 8 دن کے اندر طلب بیعت سے مدینہ چھوڑ دیا تھا، تو 8 دن میں تو یہ تھیلے نہیں آئے نا. یہ تھیلے آئے ان 4 مہینوں میں جب آپ نے مکے میں قیام کیا. 4 مہینے میں 12,000 انویٹیشنز تھیلے الٹتے تھے، اور ہر خط کا مضمون یہ ہوتا تھا کہ ہم بغیر قائد اور امام کے ہیں، آپ تشریف لے آئیے اور ہم آپ پر متحد ہو جائیں. بھئی اور کسی پر متحد ہو جاؤ، سب کو پتہ ہے حکم قرآن یہ ہے انہی پر متحد ہو جاؤ. 12,000 خطوط آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس. اچھا، اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو وہ ریزسٹنس کی فورسز جو ہیں ان خطوط کے پریشر میں جو آپ کو اصحاب نے بھی لکھے کوفے سے، آپ نے سفر کوفہ کو اختیار کیا. کیا امام لوگوں کے پریشر میں اپنی سمت کا تعین کرتا ہے؟ امام اللہ کے ساتھ ایک وعدے اور میثاق میں بندھا ہوا ہے. آل ابراہیم کا وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس اللہ کی طرف بڑھیں گے جو ہمارے آبا کا الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و الہا واحدا، جو ابراہیم کا خدا ہے، جو اسماعیل کا خدا ہے، جو اسحاق کا خدا ہے، جو خدا واحد ہے. ارے بنی امیہ اس لا الہ الا اللہ کی جڑ کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور حسین اس وعدے اور اس میثاق کو پکڑ کر کربلا کی سمت روانہ ہوئے اور آل ابراہیم کے وعدے کو پورا کر دیا. بعد کربلا کسی میں یہ جرت نہ ہوئی
کہ جو کہے کہ لا الہ الا اللہ کو مٹا دو اور محمد رسول اللہ کی جڑ کھود دو. یہ کربلا ہے جس نے ایسی فاؤنڈیشن ڈالی اور اللہ کے ساتھ وعدے کا وہ حق ادا کیا. سجدے میں سر تھا امام حسین علیہ السلام کا, قاتل پشت پر سوار تھا, خنجر رکھا ہوا تھا, اور گوشہ چشم سے آپ نے اپنے خدا کی طرف دیکھا اور آواز دی الہی قد وفیت بعہدی اوفو بعہدک, پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, تو اپنا وعدہ پورا کر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 حسین ابن علی نے وعدہ پورا کرنے چلے. آل ابراہیم کا وعدہ ہے. ارے آپ بچوں کو کیوں لے جا رہے ہیں, آپ بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ ارے نسل اسماعیل آل ابراہیم یہ اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں جب لا الہ الا اللہ کو بچانے کا وقت آئے گا تو بوڑھا بوڑھا نہ رہے گا, عورت عورت نہ رہے گی, بچہ بچہ نہ رہے گا, شیرخوار شیرخوار نہ رہے گا, سب کے سب فدائین ہیں, لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہو جائیں گے, سب اپنی جان فدا کر دیں گے. اب اگر وہ چند ماہ کا شیرخوار ہو تب, وہ 4 برس کی بچی ہو تب, وہ 18 برس کا جوان ہو تب, وہ 32 برس کا شاہ سوار ہو تب, اور جو 56 برس کا حسین ہو تب. مدینے سے نکل رہے تھے آپ, مہینے بھر کا تھا علی اصغر, اور جب سواریاں بیٹھ گئیں تو جناب زینب نے آپ کو پیغام دیا کہ بھائی فاطمہ صغریٰ بچے کو چھوڑنا نہیں چاہتی. آپ حرم میں تشریف لائے اور بیٹی سے کہا کہ یہ بہت چھوٹا ہے, اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکے گا. جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ بابا آپ تو سارا قافلہ سارا گھرانہ لے جا رہے ہیں, میں تنہا ہوں, یہ بچہ میرے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہوگا, میرا ننھا بھائی یہ میری زندگی بن جائے گا. آپ کیا جواب دیں؟ آپ نے پھر بیٹی کو راضی کرنے کی کوشش کی, بیٹی راضی نہ ہوتی تھی. امام حسین علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو چکی ہے. حسین وعدہ الہی کے راستے پر جا رہے ہیں. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, پکڑے رکھو اس حسینیت کی رسی کو کہ یہاں قربانی ہی قربانی ہے, اطاعت الہی کا سفر ہے. جب بچی کو نہ سمجھا سکے حسین تو کہا فاطمہ صغریٰ تمہیں معلوم ہے نا آپ کے بابا کس سفر پر جا رہے ہیں؟ یہ سفر علی اصغر کے بغیر مکمل نہیں ہے. دامن پھیلا دیا, کہا بابا آپ خود بلا لیجئے. امام حسین علیہ السلام نے بچے کو آواز دی, بچے نے بہن کے دامن میں سر چھپا لیا. آگے بڑھے حسین, علی اصغر کے کان میں کچھ کہا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر آواز دی اور ہاتھ پھیلائے. بچہ ہمک کر حسین کی گود میں آ گیا. کیا کہا ہوگا علی اصغر کو امام حسین علیہ السلام؟ کیا کہا ہوگا؟ یہی کہا ہوگا نا کہ فرزند تو اللہ سے وعدہ کر کے نکلے ہیں نا, اللہ کے وعدے میں اللہ سے محبت سے بڑھ کر تو کوئی محبت نہیں ہے. آؤ اللہ کے راہ پہ چلیں, آؤ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کریں. علی اصغر وعدہ پورا کرنے کے لیے باپ کی گود میں آ گیا, اور وہ عاشور کا روز امام حسین علیہ السلام کا قافلہ ختم ہو گیا. آپ ٹیلے پر چڑھ گئے اور اس کے بعد آپ نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے, کوئی ہے جو میری استغاثے پر جواب دے. حرم سے رونے کی آواز آئی, خیموں سے رونے کی آواز آئی. حسین پلٹ کر آئے اور کہا ابھی نہ رو, ابھی میں زندہ ہوں. جواب ملا علی اصغر جاں بلب ہے, بچہ جاں بلب ہے, پیاس سے جان دیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے رواب کے خیمے میں آئے,
بچے کو گود میں اٹھایا، کہا لاؤ رباب یہ بچہ، میں اسے تھوڑا سا پانی پلا کر لے کے آتا ہوں۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی وعدہ گاہ میں اپنے علی اصغر کو لے کر آ گئے، اور پھر مورخین لکھتے ہیں حسین نے جلجلاتی ہوئی دھوپ دیکھی، بچہ مچل رہا تھا، آپ نے اپنی ردا کا دامن، اپنے ابا کا دامن اس بچے کے اوپر ڈال دیا، اب بچہ اس ردا کے اندر ہے۔ حسین مقابلے لشکر اعداء ہیں، اور ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا لڑائی تمہارے خیال میں تو میرے ساتھ ہے، تم نے مجھ پر پانی بند کیا، لیکن عربوں کی غیرت بچوں پر پانی نہیں بند کیا کرتے۔ ارے تم میں سے کوئی اگر صاحب اولاد ہے تو اس بچے کو ذرا سا پانی پلا دے، یہ کہہ کر آپ نے اس ردا کے دامن پھٹا دیا۔ بلکتا ہوا علی اصغر امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ، کوئی آگے نہ بڑھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ تو حر کے 2000 سپاہی بھی موجود تھے جن کو امام حسین علیہ السلام نے 3 دفعہ جن کے سواروں اور سواریوں کو پانی پلایا تھا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ جب 2 مرتبہ سوال کر چکے اور جواب نہ ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ بچے کے بدلے میں پانی پی لوں گا، میں اسے زمین پر لٹائی دیتا ہوں، کوئی صاحب اولاد آ کر اس کے منہ میں تھوڑا سا پانی ڈال دے۔ یہ کہہ کر حسین نے رباب کے 6 مہینے کے بچے کو کربلا کے دہکتے ہوئے ریگزار پر لٹا دیا، اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ بچہ جلتی ہوئی زمین پر بلکنے لگا، کوئی آگے نہ بڑھا، سوال آپ پورا نہ ہوا۔ حسین آگے بڑھے، بچے کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد چہرہ علی اصغر کو لشکر اعداء کی طرف کیا اور کہا اے علی اصغر، حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت تمام کرو۔ بچے نے سوکھی زبان نکالی، ہاتھوں پر پھرانے لگا۔ لشکر اعداء یہ منظر دیکھ کر پیٹ پھرا پھرا کر رونے لگا۔ عمر سعد نے لشکر کا